سامعین و حاضرین حضرات، آج کی اس پاکیزہ محفل میں آج کی اس رات کی عظمت کا ذکر ہونا ہے۔ رب العالمین جل شانہ نے یہ رات ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ ایسی رات مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا ان اللہ تعالی ينزل الى السماء الدنیا فی هذه الليلة ويقول على من مستغفر فاغفره على مسترزق فارزقه على من مبتل فوافيه على قضا على قضا حتى یطلع الفجر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی رات لیلۃ النصف من شعبان 15ویں کی رات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اس کی رحمتوں کی تجلیات آسمان اول پر ہوتی ہے۔ اور فرمایا فَيَقُولُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، سورج غروب ہوتے ہی، کیونکہ رات شروع ہو جاتی ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے، کچھ وقت گزر جائے، پھر رات ہوتی ہے۔ اسی لیے جو اہل تشیع ہیں وہ 10 منٹ غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ بعد۔ یہودی بھی اسی طرح کرتے تھے، یہودی بھی جب تک ستارے نہ چمکتے تھے روزہ افطار نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ لگتا ہے کہ رشتہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں جی رات تو اندھیرا ہوگا تو رات شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حکم دیا ہے اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب رات جب ہو جائے گی روزہ پورا ہو گیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد دن تو نہیں رہتا، رات ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ علاج جو ہے نا یہ انتہائی غایت کے لیے ہے۔ اگر غایت مغیّہ
کی جنس سے ہو تو پھر شامل ہوتی ہے، اور اگر جنس سے نہ ہو تو پھر شامل کرنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، یہاں کوہنیوں تک نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ جو ہے ایک ہی جنس ہے، اس لیے غایت ہے الی اپنا الی المرافق، یہ کوہنیوں کا حکم ہے۔ اب مرافق جو ہیں یہ ہاتھ کی جنس سے ہیں، اس لیے ہاتھ جو ہے نا بازو کوہنیوں سمیت دھو گے تب پورا ہوگا، اور رات جو ہے وہ دن کی جنس میں سے نہیں، بے شک رات علیحدہ جنس ہے، دن علیحدہ جنس ہے، جب وہ ہم جنسی نہیں ہیں تو پھر بھائی رات کو داخل کیوں کرو روزے میں؟ اس لیے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہو جاتا ہے روزہ، اگر غروب آفتاب کے بعد تاخیر کرو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اتنی جلدی بھی نہ ہو، جیسے کچھ لوگ ابھی سورج کا کنارہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اذانیں شروع کر دیتے، وہ بھی پاگل ہیں۔ سورج غروب ہو جائے بس غروب کے بعد انتظار نہ کرو روزہ افطار کا۔ تو جناب بندہ، اسی لیے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو عمل ہے اور جو احکام ہیں وہ بالکل شریعت کے مطابق حق اور صحیح ہے۔ اسی لیے جب سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہو گئی، اللہ کا اعلان شروع ہو، سبحان فرمایا نا لغروب الشمس، سورج غروب ہوا، اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا ہے؟ الا من مستغفر فاغفرہ، سبحان اللہ، کیا کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا نہیں ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کوئی ہے گناہ معاف کرنے والا؟ اور جب گناہوں کا معاف کرنے والا خود فرمائے کہ آج مغفرت مانگو، آج بخشش مانگو، مغفرت مانگو، اب سخی اعلان کر رہا ہے کہ میاں آؤ آج ہماری سخاوت جوش پہ ہے، جس نے مانگنا ہے آ جائے، اب مانگنے والا آ گیا، سخی نہیں دیتا تو یہ تو سخی کی عزت کے خلاف ہے، بے شک نہیں دینا تھا تو اعلان کیوں کیا؟ لیکن مخلوق میں کوئی سخی ہو وہ رہ سکتا ہے، کمزور ہو سکتا بے ہے، شک لیکن خالق تو قادر مطلق، خالق تو قادر مطلق ہے، بے شک، کل شیء قدیر ہے، بے شک اعلان خالق کر رہا ہے، مانگو بخشش۔ اچھا اب یہ بھی بات قابل غور ہے تو میں بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں، مگر قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک مدینے والے آقا نہیں کہیں گے رب نہیں بخشے۔ بے شک بے شک وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سبحان اللہ،
بڑے گناہگار بھی، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، زیادہ ہیں، تھوڑے ہیں، آمدن ہیں، سہون گناہ ہیں، جتنے گناہ ہیں، اس ظالمو ظلم کی بات ہے۔ اور جناب بندہ شرک بھی ظلم ہے۔ بے شک ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کفر ہے، شرک ہو یا کفر یہ بھی ظلم ہے اور عظیم ظلم۔ اور رب نے مطلقاً فرمایا مشرک ہو، کافر ہو، اگر بخشش مانگتے ہو نا اور بخشش چاہتے ہو، میرے محبوب کے دروازے کے بغیر نہیں جائے۔ مشرکوں کو بھی کہا جا رہا ہے بے شک اور کافروں کو بھی، باقی تو سب نیچے ہیں۔ بے شک گناہگار فاسق ہے، فاجر ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب، صغیرہ کا آمدن گناہ کیا ہے، ساون گناہ ہو گیا، یہ تو کفر و شرک سے نیچے ہے نا۔ محبوب کا دروازہ اتنی سخاوت والا ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اگر کافر بھی آ جائے، واہ مشرک بھی آ جائے، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا بخشش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت سبحان اللہ حیرت نہیں، ہر کلمہ بھی پڑھتا ہو اور پھر کہے کہ نبی کے در پہ جانا شرک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی کوئی مالک ہے، نبی کوئی دے سکتا ہے؟ نہ دے سکنا یہ عیب ہے، بے شک جو نہیں دے سکتا یہ اس میں عیب ہے۔ اور ہمارے آقا ہر عیب سے پاک، سبحان اللہ وہ محمد ہیں، اور محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ہر آن اور ہر لمحہ تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ بے شک تعریف کمالات کی ہوتی ہے، عیبوں کی تعریف نہیں ہوتی۔ بے شک ہمارے آقا ہیں محمد، ان میں عیب نہیں ہو سکتے۔ بے شک تیرے تو بس واہ عیب تناہی سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تو۔ سبحان اللہ یعنی میں آپ کے اوصاف و کمالات اختتام کے عیب سے بھی پاک۔ سبحان اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ سرکار کی پوری عظمت شان کا ذکر ہو چکا، ختم ہونے والے ہے بے شک بے شک جس کا واسط خود اللہ ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عظمت سے نوازا ہے، سرکار کے ذکر کو اتنی شان، اتنی رفت، اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے، ہر چیز ختم ہو جائے مگر ہمارے آقا کا ذکر ختم ہو جائے، سبحان اللہ کیونکہ ختم ہو جانا تو عیب ہے۔ بے شک یہ واہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے، تناہی کا معنی ہے انتہا، ختم۔ اعلیٰ حضرت ہمارے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، واہ انتہا کے عیب سے بری ہے۔
ہر شے ختم ہو جائے گی، ذکر مصطفیٰ ختم ہو حتیٰ کہ عبادت خدا ختم ہو جائے. اللہ غور کرنا. بے شک میں اگلے دن ایک بہت بڑے محقق، بہت بڑے صاحب علم اور بالکل صحیح العقیدہ، اہل بیت کی محبت میں گم اور علم کے بارے بے کنار اور اپنی گفتگو قواعد و ضوابط کے سوا نہیں کرتے، لیکن بندہ انسان ہے. تو وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالی جل شانہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، نبی پاک کا ذکر ختم نہیں ہوگا. اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے. بے شک ہم معذرت خواہ ہیں، اگر ان تک یہ بات پہنچ جائے تو اپنی اصلاح کر لیں. ویسے ہم تسلیم کرتے ہیں ان کا علم بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ سید ہے اور پرانے عالم دین، سبحان اللہ محقق ہیں. سبحان اللہ ان کو بھی لوگ رافضی کہتے ہیں، جی انگلینڈ میں رہتے ہیں. جی حضور تو دیکھو نا، بندہ کبھی توجہ نہیں کرتا، جی ہاں بھول جاتا ہے. تو ہم نے فرمایا کہ ذکر خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. ذکر خدا ختم ہونا یہ نہیں کہنا چاہیے. بے شک کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر خود کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا، اپنے کمالات کا ذکر خود کرتا ہے. سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لا اوصی ثناء علیک کمس نہیں تعالیٰ نفسک. واہ سبحان اللہ یا اللہ، جس طرح تو اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے، ہم کون ہیں کہ اتنا ذکر کر سکتے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چلا کہ رب اپنا ذکر کرتا ہے. تو اس لیے یوں بالکل صحیح ہے، عبادت خدا ختم ہو جائے گی، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. واہ سبحان اللہ اب میں نے کہا نا عبادت خدا ختم ہو جائے گی، تو عبادت کام ہے مخلوق کا. بے شک عبادت کا معنی ہے تذلل، انکساری، کسی ذات کو اپنا معبود مان کر اپنے چہرے کو زمین پہ رکھ دینا، یہ عبادت ہے. اپنے آپ کو مٹا دینا، بالکل اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ عبادت ہے. اللہ اس سے پاک ہے، اللہ معبود ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، وہ نہیں عبادت کرتا کسی، بے شک وہ عبد نہیں ہے، بے شک وہ الہ ہے. بے شک تو جناب بندہ، عبادت کام ہے مخلوق کا، کیونکہ ہم منگتے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم میں تذلل ہے، ہم میں انکساری ہے، ہم میں کمزوری ہے، ہم منگتے ہیں. اس لیے عبادت مخلوق کا کام ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کل شین ہالک اللہ الا وجہہ، بے شک ہر شے ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی ہے. بے شک عبادت کام ہے مخلوق کا. اگر فاعل نہ ہو تو فعل کا وجود نہیں پایا جاتا. بے شک متکلم نہ ہو تو کلام کیسے پائی جائے؟ کاتب نہ ہو تو کتابت کہاں پائی جائے؟ بے شک اگر جناب بندہ کام کرنے والا نہ ہو
تو کام نہیں پایا جاتا. بے شک کام کے صدور کے لیے، فعل کے صدور کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. اب جب عبادت کرنے والے سارے ختم ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن نہ خدا ختم ہوگا نہ ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ ہمارے آقا کا ذکر خود کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا؟ اللہم صلی علی، ہم پڑھتے ہیں رب کا درود پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. انا لگا کر بتا دیا کہ ایک لمحہ بھی خالی نہیں واہ جب میں محبوب پہ درود نہ بھیجوں. سبحان اللہ واہ ایک لمحہ بھی خالی نہیں جب میں اپنے محبوب پہ درود نہ بھیجوں. درود رب کا کیا ہے؟ محبوب کو عزت دینا، محبوب کو شان دینا، محبوب کو کمالات دینا. اب جب ایک لمحہ بھی خالی نہیں کہ ہمارا رب محبوب کو شان نہ دے، کسی لمحہ میں نہیں، ایک لمحہ بھی خالی نہیں، ہر لمحہ اللہ شان دے. پھر بتاؤ محبوب کی شان ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ دینے والا ہے. اور مانا یصلون علی النبی. سبحان اللہ شان بھی یہ نہیں کہ بس ایک شان دی دے بس نہیں. یصلون فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا خاصہ ہے دوام تجدد، سبحان اللہ کہ ہر مرتبہ ہر آن ہر نئی چیز، ہر آن ہر لمحہ نئی چیز. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پہ تازہ چیز. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے ذکر کیا بس وہی ہو رہا ہے، نہ، عرش پہ تازہ چیز. سبحان اللہ ہر لمحہ نئی شان، ہر لمحہ نئی شان، ہر لمحہ نئی شان. عرش پہ تازہ چیز، فرش پہ ترفع دو. سبحان اللہ سبحان اللہ عرش پہ اللہ تعالیٰ محبوب کو ہر آن اور ہر لمحہ نئی شان عطا کرنا ہے. اور فرش پہ اللہ نے ہی، جو کوئی دیکھو نا بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اس کی اپنی طاقت نہیں، بے شک اس سے رب کرواتا ہے. بے شک فرش پہ بھی جن بندوں پر کرم کیا محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا اور انوکھی دھوم دھام سبحان اللہ سبحان اللہ ترفع کا معنی انوکھی. سبحان اللہ فرش پہ انوکھی دھوم، سبحان اللہ عرش پہ ہر لمحہ نئی چھیڑ چھاڑ، واہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام. کام جدھر لگائیے تیری ہدایت، سبحان اللہ کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تہے فرش بھی لحد میں تیرا نام جھلتا. سبحان اللہ یہ بھی نہیں کہ زمین پر ہی نا. بندے کو موت آئی قبر میں گیا وہاں بھی ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ ورنہ آپ دیکھیں بھائی یہ سوالات جو ہوتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محبوب موجود ہوتے ہیں، سوال ہو رہا ہے کیا رب کو نہیں پتا کہ اس قبر والا کیا جواب دے گا؟ وہ عالم الغیب ہے یہ، اس کے تو علم میں ہے یہ مر کے آنے والا، اس نے کیا جواب دینا ہے. لیکن پھر پوچھنے کی حکمت یہی ہے کہ بس قبر میں آؤ تو ذکر محبوب، ذکر محبوب تم کرو
ہماری قبروں کو جنت کا باغ میں بنا۔ سبحان اللہ تو حضرات محترم، اللہ نے یہ شان دی ہے، کوئی عیب ہمارے آقا میں نہیں۔ تیرے اوصاف و کمالات، خوبیاں، بلندیاں اختتام کے عیب سے پاک، بے شک بے شک کوئی عیب نہیں مانگا۔ اب کوئی کہے کہ نبی کے در پہ مت جاؤ، شرک ہے، یا رسول اللہ نہ کہو، نبی کوئی سنتا ہے، نبی کوئی مدد کر سکتا ہے، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ سب عیب ہے۔ دیکھو نا، کچھ نہ دے سکنا ہے، کسی کی فریاد نہ سن سکنا ہے، کسی کی مدد نہ کر سکنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے عیب ہیں۔ جس میں عیب ہیں وہ محمد نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور جو محمد ہے عیب سے پاک ہے۔ آپ بھی دیکھو، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ۔ دیکھو اصحاب کہف کے ساتھ کتا بیٹھا نا، ذکر قرآن میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں اس کتے کو بھی لباس بشریت میں ملبوس فرمائے گا، کیونکہ انسان کے سوا جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، جنات بھی نہیں جا سکتے۔ جنات میں مومن بھی ہیں، ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں جنات میں، لیکن جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو مٹا دیا جائے گا، نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جن جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے، سورہ جن ہے نا قرآن، عربی کا، اور فارسی میں جن کو کہتے ہیں دیو، ٹھیک ہے نا۔ دیو جنت میں نہیں جائیں، بے شک چاہے بند دیو ہوں یا کل۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت و جماعت، حضور شمس العلماء، سبحان اللہ دیو جنت میں نہیں جائیں، بے شک اس لیے اللہ کتے کو، کچھ جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ہمارے آقا کی ناقۃ القصبہ، ٹھیک ہے نا، یعنی کچھ جانور ہیں اللہ جن کو بشری لباس پہنائے گا اور جنت میں، یعنی صدقہ نسبت۔ سبحان اللہ یار اگر کتے کو نسبت ہو جائے واہ اور اس کو بھی عظمت دیتا ہے، تو کیا یہ محبوب میں عیب نہیں تلاش کیا کہ جو محبوب کی صحبت میں بیٹھیں معاذ اللہ وہ کافر ہوں، اللہ ان میں عیب ہو، ان کو گالیاں نکالی جائیں؟ یہ بھی سرکار میں عیب ہے کہ دیکھو جی نبی کے پاس بیٹھنے والے بھی ایسے، اس لیے سرکار کے صحابہ کے خلاف بات کہنی یہ ظلم ہے، ایمان کے خلاف ہے، سرکار کی ذات میں یہ عیب ہے کہ یار ان کے پاس بیٹھنے والے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، میں اللہ والوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھو بیڑا پاس، 100 سال عبادت کرتے رہو اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہو، وہ مقام نہیں پا سکتے جو اللہ والے کے پاس ایک لمحہ بیٹھ کے۔ سبحان اللہ جتنے اللہ والے کائنات میں ہیں سب کے سردار کا نام ہمارے آقا ہے۔
تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک ان کی ہر نسبت والا۔ بے شک دیکھو بھی قرآن پاک اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ تورات کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، انجیل، اللہ کا، زبور، اللہ کا کلام، پھر قرآن سب سے افضل کیوں ہے؟ کلام تو ایک ہی ذات کا ہے، کلام تو ایک ہی ذات کا ہے، وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن بھی آسمانی کتاب، مگر یہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت جو افضل سے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ نازل جو افضل پہ ہوا ہے۔ بے شک اب سرکار کی کتاب کتابوں سے افضل، سرکار کا شہر سارے شہروں سے افضل، اس کی قسم ہمارے آقا کا زمانہ سارے زمانوں سے افضل، کیونکہ رب کہتے ہیں والعصر، واہ، وہ آپ کے زمانے کی قسم، سبحان اللہ، زمانہ زمانہ سرکار کا زمانہ سب زمانوں سے، بے شک، سرکار کی کتاب ساری کتابوں سے افضل، سرکار کی امت ساری امتوں سے افضل، سرکار کے صحابہ ہر نبی کے صحابہ سے افضل، تو سرکار کا گھرانہ واہ سبحان اللہ، کچھ نہیں ہے۔ اللہ، واہ واہ واہ، اب اگر کوئی خبیث کہے کہ حسین کو رونے والے کمینے اور دنیا کے یہ ولی ہے، ان سے بڑھ کے دنیا میں پاگل کوئی نہیں، بے شک اور پاگل ہو حسین حسین کرو گے تو جنت، حسین جنت کے جوانوں کے سردار، تو سردار کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، حسین حسین نہ کرو۔ میرے آقا کا گھرانہ سب گھرانوں سے، اہل بیت تمام نبیوں کی گھرانے سے افضل۔ اب دیکھو اہل بیت صحابہ صرف ہمارے آقا کے پاس بیٹھنے والا مومن صحابی ہے، ہمارے آقا کا گھرانہ اہل بیت ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ گھر تو ہمارے بھی ہیں نا، ہمارے گھر والے بھی ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے اہل بیت ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، بے شک حرام ہے۔ بے شک اہل بیت صرف میرے آقا کے گھر، آپ کتے مرزائی ڈھونکتے ہیں، مرزائی اس مرزے موزی کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اس لیے صحابہ کہنا، اہل بیت کہنا، اس کو نبی کہنا، یہ توہین ہے اسلام کی، بے شک اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے گستاخی کا اذن عام دینا یہ بغیرت کا کام ہو سکتا ہے مسلمان، بے شک بے شک اب ہمارا چیف جسٹس ہر کو آزادی ہے اپنے مذہب کی، ٹھیک ہے آزادی ہے، لیکن اگر کسی خبیث من گھڑت نبی کے گھر والوں کو کوئی اہل بیت کہے اس کا ستیہ ناش کر، بے شک اور چیف جسٹس کو چاہیے کہ یہ اس بات کی تمیز کرے، اعلان کرے کہ میں نے انہیں یہ اجازت نہیں دی کہ تم اپنے مرزے کے گھر والوں کو اہل بیت کہو، مرزے کے پاس بیٹھنے والوں کو صحابہ کہو، نہیں، یہ اعلان کرے، ورنہ یہ مرتد ہے، بے شک اور مرتد چاہے چیف جسٹس بھی ہو
مرتد کی سزا موت ہے، قتل ہے۔ بے شک تو اس لیے حضرات محترم ہمارے آقا کا گھرانہ سب گھرانوں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اب یہ کہیں سید کیا ہوتا ہے؟ سید پاگلو نبی کی اولاد کا سید ہے، سبحان اللہ جو نسبی طور پر ایک ہے، لغوی طور پر سید عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی سردار، کوئی بھی سردار ہے اس کو کہہ سکتے ہو سیدی، لیکن نام کے ساتھ سید فلاں یہ نہیں کہہ سکتے، سید صرف میرے نبی کی اولاد ہے اور کوئی سید نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یار، ہم کسی کے بیٹے سے پیار کریں تو وہ ہم پہ مہربان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب مریم نواز کو جو ووٹ دیں گے، نواز شریف ان پر مہربان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی تو جناب بندہ اور کیجیے، کسی کی اولاد سے پیار کرنا، آگے آگے مغل صاحب، ہاں کرسی پڑی ہے تو بیٹھ جائیں، کرسی نہیں پڑی، ہاں کرسی لے لیں، اور نہیں کرسی لے آؤ جی، آپ نہیں بیٹھ سکتے یا یہاں بیٹھ جاؤ، اور نہیں چلو کرسی رکھو جی، کرسی رکھو، کچھ نہیں ہوتا، ہم میں انشاءاللہ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج چونکہ نعت خواں کم آئے ہیں کیونکہ شب برات ہے، کہیں اچھی محفلیں مل گئی تو اس لیے جہاں پیسے زیادہ ملے، وہ میں نے زین کا انٹرویو سنا، کہہ رہا ہے جی میرے بیٹے کا نام کاظم حسین ہے، میری بیٹی کا نام پتہ نہیں کیا فاطمہ ساتھ ہے، اور پہلے کوئی اور لفظ، ہاں نفیسہ شاید اسے کا ہی ہوگا، مجھے یاد ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نا سیدہ پاک کے گھرانے سے، میں نے کہا کمینے تجھے شرم نہیں آتا؟ سیدہ پاک کی اولاد سے تو بغض ہے تمہارے دل میں، تم پیسے کے بیٹے ہو، تم کوئی سیدہ زہرا کے کچھ نہیں لگتے، اللہ کی قسم زہرا پاک کا نام صرف دولت کے لیے لیتے ہیں، ورنہ کتے تجھے زہرا پاک کی اولاد سے بغض تیرے دل میں آ جائے، زہرا پاک کی اولاد کو دیکھ کر چاہے تیری داڑھی جتنی بڑی بھی ہے، تو اگر دوڑ جاتا ہے تو تو یزید ہے، اگر زہرا کی اولاد سے قدموں میں بیٹھ جائے تو پھر حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان زہرا پاک۔ یہ مطلب بلیک میل بے شک ہے جی، میں حقیقت ہوں، اب دیکھیں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا، ممبر رسول ہے، بے شک بے شک، میں نے ان لوگوں چاہے زین ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا باپ، ایک حرف بھی، لفظ تو لفظ ہوتا ہے نا، ایک حرف بھی نہیں کہا، آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ بھائی دنیا کو کیوں پاگل بنا رہے گا؟ قیامت کے دن ہر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو، تو زہرا پاک کے سامنے کیسے آئے؟ ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے، ہم سے پھر منہ چرائے گا، تو پھر منہ چرائے گا، اور ایمان سے بتائیں کہتے نہیں ہیں جنہ دے پیر رس جاندے، بے شک اگر یہ زندہ کو زندہ مردہ دیکھنا ہو نا تو جاؤ ان کو دیکھو، کیونکہ ان کے پیر نے بھی ان کو نکالا، اور پیر بھی سید ہے، پیر بھی آل رسول ہے۔ جناب بندہ ہم نے آج تک کسی کو نہیں روکا، اللہ جانتا ہے، بے شک کہ اس کو بلاؤ نہ بلاؤ نہیں، حالانکہ وہ جس دن
جاوید شاہ نے ٹھیک ہے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا، حق بنتا تھا، بے شک بے شک ہر ایک کو اپنے والد کی عزت پیش نظر ہوتی بے ہے۔ شک بے شک لیکن میں نے تو اسی محفل میں 2 مرتبہ نعت پڑھائی، بالکل ایسے ہی اور ہم نے ہی تو تجھے نامراد، تجھے اس راستے پہ ہم نے لگایا، بے شک تجھے اس منصب پہ ہم نے پہنچایا۔ بے شک بے شک بے شک جب تو پہلی مرتبہ باہر نعت پڑھنے گیا، تیرے باپ نے مجھے کہا تھا دعا کریں آج زین جا رہا ہے، اللہ کرے خیر سے جائے اور کامیاب ہو جائے۔ ہم دعا کرتے رہے، لیکن تو یزید نکلا، تو شمر نکلا، بے شک بے شک تو خولی نکلا۔ بے شک جناب بندہ، کیونکہ سید کے خلاف ذرا بھی کسی کے دل میں بغض آ جائے، من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافر، اللہ اللہ جو آل محمد کے بغض میں مر جائے وہ کافر مر جائے۔ بے شک بے شک تو بہرحال حضرات محترم کی ایک ضمنی بات آ گئی تھی، کرنی نہیں چاہیے تھی، میں نے کر دی، اللہ معاف کرے گا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں، یہ کسی بندے سے کوئی گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایک حرف بھی نہیں بولا، اللہ بے شک ایسے ہی ایک حرف بھی، بے شک لفظ جو ہے نا وہ 2 حرفوں کے مجموعے کا نام، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ حروف ہوں اسے لفظ کہتے ہیں، حرف تو صرف اکیلا ہوتا ہے، میں نے تو حرف بھی نہیں بولا۔ بالکل جناب بندہ، اچھا پھر انہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا کہ جی وہ اپنا شیخ سعید صاحب چلے گئے، یاسین صاحب چلے گئے، اسی لیے وہ ناراض ہو گئے۔ اب پاگلو جھوٹو، ان کے لیے نہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں، بے شک گئے آئے جو کچھ، بے شک ہم نے تو تم کو دیکھا کہ بے غیرت باپ میری تقریر کے دوران پیچھے بیٹھ کر جی ہاں۔ پوتے کو کھلا رہا ہے، بالکل ایسے ہی اور بیٹے میراثیوں کو جا کر پروٹوکول دے رہے ہیں۔ کہاں یہ زہرا پاک کے غلطی ہے؟ ان کو کوئی حق نہیں سیدہ پاک کا نام لینا۔ بے شک بے شک یہ بیچارے تو جی چرا رہے تھے کہ ٹھیک ہے کسی طرح اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ کہتا ہے شیعوں کا کلام نہ پڑھو، شیعوں کے سٹیج پہ نہ جاؤ، تو ہم نے کلام بھی شیعوں کا پڑھنا ہے، سٹیج پہ بھی جانا ہے، تو اس لیے ان سے آزاد ہو جائیں گے تو جاؤ کھاؤ، خنزیر کھاؤ، حرام کھاؤ، بدعقیدہ ہو گئے ہو، آخرت تمہاری ختم ہو گئی ہے۔ جناب بندہ غور کیجیے، بندہ جو ہے یہ آج کی رات کتنی عظمت والی، اگر مومن ہوگا تو یہ عظمتیں ملیں گی، اور وہ مومن ہے جو زہرا پاک کی اولاد سے بغض رکھتا ہے۔ تو جناب بندہ یہ جزا تو فوراً نہیں ملتی، میرے ساتھ بغض رکھا، پیر کے پاس گئے میں تو میں ملتا بھی نہیں، بے شک بے شک میں ملتا بھی نہیں، اندازہ لگائیں۔ تو جناب بندہ آج کی رات میں عرض کر رہا تھا، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی رحمت آسمان اول کی طرف ہوتی ہے، اور پھر ساری رات فرمایا اللہ من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، اللہ من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، اللہ من مبتلا، کوئی کسی معاملے میں مبتلا ہو پریشان مانگے اور فوافی ہے میں اس کو عافیت دوں گا، اللہ من قضا حتی یطلع الفجر، سبحان اللہ ساری رات اعلان ہوں گے، یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے،
اب آپ کہیں گے پھر شب برات کی تخصیص کیا ہوگی؟ ہر رات اعلان یہ ہوتا ہے، مگر رات کے آخری حصے جب متہجدین تہجد پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ اعلان ہوتا ہے۔ ہر رات، ہر شب قدر است، سبحان اللہ سبحان اللہ گر قدر تو دانی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب بندہ اب دیکھیں صحیح العقیدہ بھی ہیں مگر غافل بھی ہیں، ہم بھی غافل ہیں۔ غفلت میں رہ کر آج اللہ اعلان کر رہا ہے نا، بخشش مانگو، رزق مانگو، فلاں مانگو، جو مانگو دوں گا، نہیں مانگتے، بیٹھیں گے تماشے دیکھتے، گپیں ہانکتے، لغویات۔ تو جناب بندہ رب العالمین کریم ہے، اس کے محبوب ہمارے لیے رؤوف الرحیم ہے، صدقہ ان کا ہے، اللہ نے یہ رات دی کیونکہ عزیز علیہ ہے۔ ما عنتم، جو چیز امتیو تمہیں تکلیف دے محبوب برداشت نہیں۔ اللہ یہ قرآن کی بات ہے۔ تو جب آقا کسی امتی کی تکلیف برداشت نہیں فرما تو ہر امتی سے باخبر ہے یا فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ، لیکن کچھ لوگ غافل ہیں، اس رات بھی تماشبینی میں ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے، کوئی لغویات میں بیٹھا ہے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، یہ بھی عرض کر دوں، اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، آج رات بخشے ہو بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج رات بخشے ہو بھی جائیں گے۔ کیوں؟ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ سبحان اللہ ام المومنین سبحان اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں سرکار میرے حجرے میں تشریف فرماتے، آرام فرماتے، میں خوش تھی، رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، مجھے نیند آ گئی۔ اچانک میری نیند کھلی تو فقط تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تو بستر خالی۔ اللہ میں جلدی جلدی اٹھی، باہر نکلی۔ اب 15ویں کی رات کا چاند، آپ باہر جا کے دیکھیں جہاں آبادیاں نہیں ہوتی، جگمگ کر رہا ہوتا ہے، دن کی طرح بنا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، اٹھی باہر نکلی تو فیضا ہوا بالبقی، سرکار جنت بقی میں بیٹھے، جنت بقی میں، اور مجھے دیکھ کر رونے لگے کہ گھبرا گئی، اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کرے گا، اللہ واہ تم نے یہ سمجھا ہے میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا۔ اللہ اللہ اب دیکھو بھائی، ظلم تو محبوب معذنا ثم وہ بھی نہیں کرتے، نسبت کی نا اپنی طرف، چلو اپنی طرف تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو بھی نام ملا ہے، سبحان اللہ کہ تم خوف ہو گیا تمہیں، کیا اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ اللہ کیوں؟ بتانا چاہتے تھے کہ میں جو کچھ کروں
मुस्तफ़ा का करने ना करना नहीं होता खुदा का करना। तो जनाब बंदा फरमान लगे तुम्हें पता है कि आज की रात ये लैलतुन निस्फ मिन शाबान है, शाबान की 15वीं की रात है। इन्नल्लाह तआला यगफिरु, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा आज रात मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। ले अक्सर मिन आदद शारे गनम कल्बिन। वाह अब गौर करें सुभान कौन बचेगा जिसकी बख्शिश ना हो? ईमान हो बस। मैं बनी कल्ब का जो रेवड़ है ना मदीना मुनव्वरा में, बनी कल्ब का रेवड़, उसमें इतनी बकरियां थी कि बकरियां नहीं गिनी जाती थी। तो फरमाया बनी कल्ब के रेवड़ की बकरियों के जितने बाल हैं, बकरियों के जितने बाल हैं, अल्लाह ताला आज की रात ले अक्सरा उन बालों से भी ज्यादा मेरी उम्मत को बख्शा। बालों से भी। अब बताएं भाई, एक बकरी के बाल गिन सकता है? नहीं। सारी दुनिया के इंसान मिल जाएं एक बकरी के, पता नहीं कितने खरब खरब बनेंगे। खरब दर खरब दर खरब दर खरब दर खरब। अब आप तो जानते होंगे ना, पढ़े लिखे लोग जो हैं और बिलखुसूस वकीलों को पता है ना कि दर 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 ये क्या है? खरब दर खरब क्या मतलब? खरब को खरब से जरब दो, खरब को खरब से जरब दो, फिर हासिल जरब को खरब से जरब दो, फिर हासिल जरब को खरब से जरब दो। ये है खरब दर खरब दर। एक बकरी के बाल नहीं गिने जाते और बकरियां नहीं गिनी जाती, उनके बालों से भी फरमा ले अक्सरा मिन आददे शारे गनम कल्बिन। सुभान उनके बालों से भी ज्यादा अल्लाह मेरी उम्मत को बख्शे। इसलिए इसको कहते हैं शबे बरात। शबे बरात। अच्छा कई लोग बहुत बयान कर रहे थे, कहते हैं शबे बरात की रात। शबे बरात की रात, भाई शब रात को ही कहते हैं। शबे बरात का माना है यानी इस रात गुनाहों से आज़ादी, बख्शिश, माफी मिल जाती, माफी। और फिर भाई साहब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया हल तदरी नमा फी हाज़िही लैलत, यानी लैलत निस्फ मिन शाबान, क्या जानती हो कि आज की रात 15वीं शाबान की रात, इसमें क्या होता है? हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप बताएं क्या होता है? मैं इस रात अन युक्तबा कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम व अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सनत। पहले भी फरमाया फी हाज़िही सनत, फिर भी फी हाज़िही सनत। हमारा कि तुरफ़अ आमालुहुम और तुरज़ा को अर्ज़ा को। इस रात में बंदे जो है ना, जिन्होंने बच्चों ने पूरे साल में अब अगली शबे बरात तक जिन्होंने पैदा होना है,
ان کی فہرست بن جاتی ہے آج رات. اور جن فرشتوں کے ذمہ ہے کہ وہ ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو شکل و صورت بناتے ہیں, ان کی تقدیریں لکھتے ہیں, سب کو وہ فہرست ان کو دے دی. ہمارا وان یکتبا فی ہذہ اللیلۃ کل حالق من بنی آدم, یعنی جن کو موت آنی ہے ان کی فہرست بھی لکھ دی جاتی ہے, ان کی فہرست بھی دی جاتی ہے. آگے آ جائیں جگہ پڑھیے. تو جناب بندہ کیونکہ قریب آؤ گے تو میں زیارت کر لوں گا نا. تو دیکھیں اب ہم بیٹھے ہیں نا, اب کیا پتا ہمارا نام فہرست میں لکھا گیا ہو, یعنی لیکن اس چیز کی پرواہ نہیں. جتنے بچے پیدا ہونے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں اور بچہ بنانے والے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے, جس طرح لکھا ہوتا ہے اسی طرح بناتے ہیں. اور جن کو موت آنی ہے وہ عزرائیل السلام کے سپرد کر دی جاتی ہے. فہرست جو ہے جناب بندہ عزرائیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ کب اس نے مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے. کیونکہ ایک حکایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ کے غلام بیٹھے تھے, ایک بندہ بیٹھا تھا, کہنے لگا حضور مجھے عزرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, مہربانی کیجیے. تو انہوں نے کہا چلو. ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اٹھایا اور سری لنکا پھینک گئی. اسے پہلے جزیرہ سرندیپ کہتے تھے. یہاں آ کے اس بندے کو پھینک گئی. اب بندہ زمین پہ بات نہیں کیا, اسرائیل سنبھال کرے. وہ دیکھ کر کہنے لگا اب کس کو کہوں کہ مجھے بچاؤ. اسرائیل سامنے فرمایا تیری روح میں نے یہاں قبض کرنی تھی. اللہ اکبر. اب میں بھی وہاں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ وقت تو قریب آ رہا ہے اور یہ تو شام میں بیٹھا. اللہ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور جناب بندہ ہوا نے اٹھایا, کیونکہ ہوا کنیز تھی حضرت سلیمان سے, ہوا نے اٹھایا وہاں پھینک دیا. تو یعنی اسرائیل علیہ السلام کو یہ پتہ ہے کہ اس بندے نے کہاں مرنا ہے, کہاں اس کی روح قبض کرنی ہے اور کب کرنی ہے. شرم نہیں آتی ملا کو جو کہتا ہے نبی کو پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا. یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کیوں قرآن میں نہیں ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. اور میں نے کہا ملا تجھے درایت اور علم کیا فرق ہی نہیں آتا. بے شک بے شک. اللہ نے درایت فرمائی, تو علم مانا کر رہا ہے. درایت کہتے ہیں گیس کو, اٹکل پچو, اندازہ ڈھکوسلا, یہ درایت. آپ فرماتے ہیں کوئی ڈھکوسلوں سے نہیں جان سکتا کل کیا ہوگا, کہ میں جس کو علم دوں وہ تو سب کو جانتا. اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بھائی اللہ کے علم کے امین ہیں. بدر کے میدان میں صحابہ کہتے ہیں سرکار رات کو اٹھے, فرمایا ہو گیا صاف ہو, میدان بدر میں چلے گئے. آپ کے ہاتھ میں سوٹی تھی, چھڑی. تو جناب بندہ فرماتے ہیں آپ نے نشان رکھا ہے, ہاذا مصرف فلان, ہاذا مصرف فلان, ہاذا مصرف فلان. کل یہاں ابو جہل مرے گا, اس جگہ پر عتبہ مرے گا, اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم
جہاں سرکار نے نشان لگایا دوسرے دن ہر کافر پہ ایمان بخاری شریف کے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کل کا پتہ نہیں آپ نہیں فرمایا تھا کہ لاؤ تینا حاضر واہ 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 سبحان اللہ کل جھنڈا اس کو دوں گا سبحان اللہ جو خیبر فتح کر کے پتہ کریں سبحان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت واہ کرتا ہے اللہ کا رسول بھی اس سے محبت سبحان اللہ صبح ہوئی صحابہ تو سب دعائیں مانگتے رہے حق بنتا تھا لیکن صبح ہوئی تو ہمارے آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب سبحان اللہ علی کہاں ہے علی کہاں ہے تو جناب بندہ کیونکہ مولا علی اب سرکار کی زبان پاک سے ثابت ہو گیا ہے رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں اللہ کے بھی سبحان اللہ اور محب بھی ہیں جب نبی پاک نے خود فرمایا کہ علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو تو محبت رسول کا نام ہی تو ایمان ہے نا کل ایمان ان کو کیوں نہ کہیں سبحان اللہ بے شک واہ کیا جن کے ایمان پر سرکار نے مہر لگا تو حضرات محترم فرمایا کہ آج کی رات جن کو جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ فہرست ان فرشتوں کو جن کے موت آنی ہے وہ فہرست اسرائیل علیہ السلام کو اور تمہارے جو اعمال ہیں اٹھائے جائیں گے سرکار مانتے ہیں کیونکہ آج رات اعمال اٹھائے جائیں گے نا تو بہتر ہے کہ چلو اگر ساری رات نہیں تو جب رات ختم ہو رہی ہوگی نا اس سے پہلے تہجد کے وقت کھڑے ہو کر ذرا اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو جاؤ تاکہ جب اعمال اٹھائے جائیں نا آخری عمل یہ ہو کہ یا اللہ یہ درود شریف پڑھ رہا تھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یہ نوافل پڑھ رہا تھا آخر میں یہ ہے تو پھر انما الاعتبار بالخواتین جو آخری کام ہوتا ہے نا اس پہ اعتبار ہوتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو ہمارے آقا علیہ السلام سب کچھ جاننے والے تو باوجود طبیعت کے ناساز ہونے اور میں حیران ہوں کہ دوائیاں کھا کھا کے بھی میں پریشان ہوں لیکن گلا نہیں کھل رہا آمین یہ سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے حالانکہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی بات تو ہے نہیں لیکن بس کیونکہ آپ کے سامنے تو میں بیٹھ کر گفتگو کر لی اپنی محفل تھی اپنے لوگ بیٹھے تھے اب بندہ کسی جلسے میں کسی بڑے اجتماع میں تو نہیں بول سکتا نا اس طرح اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین آمین کرم فرمائے آمین اچھا ٹھیک یہ میرے خیال ہے حضرت الحاظ طارق محمود صاحب کی طرف سے آیا کیونکہ یہ ان کی عادت ہے کہ یہ 1,00,000 ضرور شریف پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ لگاؤ ہر محفل کے لیے 1,30,000 ضرور سبحان اللہ کمال ہے بھی بندہ اتنا درود پڑھے وہ تو مرے گا قبر میں بھی درود پڑھے گا بے شک جتنا درود پڑھتا جائے اتنے گناہ مٹتے جائیں اتنے درجے بلند ہوتے ہیں اتنی رحمتیں بے نازل شک اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا آمین بہرحال میرے خیال میں وقت زیادہ لے گئے آپ لوگ تھک گئے ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ
नारा लगाने से सबकी थकावट का पता तो नहीं चलता। नारे हैदरी हैदर 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 नारे हैदरी अल्लाह कबूल फरमाए। बस आप घर में जा लेके दुआ कर लीजिए। अल्लाह ताला करम।